کہ ہمارے حضور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہمارے پیغمبر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے. اگر ہم نے اس پیغام کو دنیا میں پہنچایا ہوتا تو اس ہیومن رائٹ کے خلاف نیلسن منڈیلا کو 27 سال تک اپنی زندگی کی بہترین وقت کو جیل میں نہ گزارنا پڑا. کیا پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ اپنا وقار اپنی عزت چاہتے ہیں تو نبی کے احکامات پہ اس تعلیم پہ عمل کریں. آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک اس عنوان کا سوال ہے سیرت کانفرنس، یقین مانیے میں اس میں کیا کہوں، یہ تو میری امتحان و آزمائش کی بات ہے. میرا تعلق میڈیکل سائنس سے، اس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اور جب سیرت کی بات ہوتی ہے، اپنے پیغمبر کی بات ہوتی ہے، ان کے احکامات، ان کی تعلیم کی بات ہوتی ہے، اور ان کی امت کے دور حاضر میں مقام کی بات ہوتی ہے، تو ذہن میں صرف ایک ہی جملہ آتا ہے کہ میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ نہیں. سبھی مذہب، سبھی دھرم میں یہ روایت ہے کہ انسانیت کو رہنمائی کے لیے پیغمبر آتے رہے ہیں، دودھ آتے رہے ہیں، پیغمبر آتے رہے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 کہی جاتی ہے، جس میں سے 25 پیغمبروں کا ذکر ہمارے قرآن میں. لیکن ان سارے پیغمبروں میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کی وجہ ہے ان کی پیدائش 570 میں مکہ کے ایک شہر، عرب کے ایک شہر مکہ میں قبیلہ قریش میں ہوئی تھی، اور 6 سال کی عمر میں وہ یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی پرورش ان کے چچا کو تعلیم دی کی تھی. تاجر اور چرواہے بطور کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کی پہچان، ان کا لقب صادق اور امین تھا. صداقت، ٹروتھفلنس، ٹرسٹ وردی، یہ ان کی پہچان تھی. اور اسی پہچان کی وجہ سے اس شہر کی بڑی امیر خاتون حضرت خدیجہ نے اپنا پیغام شادی کے لیے بھیجا، اور 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو نبوت کا پیغام بھیجا. میں اس منظرنامے کو اپنے ذہن پہ نقش کریے، کیونکہ وہ ایک شروعات تھی نبوت کی، انسانیت کی، محبت کی، علم کی اور انصاف کی. 41واں سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا. وہ غار حرا میں جاتے تھے، اکثر رات رات بھر تنہائی میں رہتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. تو وہی نازل ہو جاتی، جبرائیل علیہ السلام آیا، انہوں نے کہا اقرا، پڑھو. انہوں نے پڑھا ہوا نہیں. وہ فرماتی انہوں نے بہت تیزی سے دبوچا کہ وہ چور چور ہو گیا، اور پھر کہا پڑھو. انہیں میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری بار انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور وہ رب بڑا کریم ہے، اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ علم دیا جو اس کو نہیں جانتا تھا. پھر وہ آیت لے کر کے گھر پہ لوٹے. حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ کے پاس اپنی بیوی سے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے، اور کانپ رہے تھے، کہا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو. حضرت خدیجہ نے ان کو چادر اوڑھائی، اور اس کے بعد پھر کچھ انہیں اطمینان ہوا تو انہیں پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کو ڈر لگتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے، جو کانفیڈنس ہے، جو یقین ہے، اس کو سنیے آپ. اسی الفاظ میں ایک پیغام ہے. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو کچھ ہرگز نہیں ہوگا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، آپ حق کے راستے میں آنے والے ہر مسائل میں مدد کرتے ہیں. ان ساری چیزوں میں صرف انسانیت کا پیغام ہے، کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کا 23 سال کا عرصہ رہا نبوت کا. دشواریاں جھیلی، مخالفت جھیلی، بڑے ظلم ہوئے ان کے اوپر. اور لیکن ان کا جو بنیادی مشن تھا، وہ بنیادی مشن یہ تھا کہ ہر قیمت پر سچ غالب ہونا چاہیے. ٹروتھ شوڈ پریویل ایٹ اینی کاسٹ. ان کا بنیادی مشن تھا ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جائے، ایک ایسے سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا جائے جہاں کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو لیکن امن ہو، ہم آہنگی ہو. اور آج ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہماری دوسرے قوموں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ہمارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، ہمارے دوسرے مذہب سے ہمیں کیسے رہنا چاہیے. اس کے بارے میں صاف صاف اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اس پیغام کو دینا چاہیے کہ ہمارے حضور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں. کسی کو اس کے عقیدے کو بدلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا.
اور یہ بھی اسی کتاب میں قرآن میں کہا گیا کہ تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے، اور اسی لیے ہمارے پیغمبر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے عمر بن امیہ غیر مسلم تھا، اس کو اپنا ایمبیسڈر بنا رکھا تھا، اور حضور کا ایک بہت مشہور قول ہے جس میں نے کہا کہ اے لوگوں، غیر مسلم کے رعایا پہ اگر تم نے ظلم کیا تو قیامت کے روز میں غیر مسلموں کا وکیل بنوں گا۔ یہ انسانیت کی محبت کی اور انصاف کی ایک تاریخی مثال ہے۔ انہوں نے ایک بار یہ بھی فرماتے تھے کہ جب کسی کا جنازہ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو جب تک کہ وہ جنازہ گزر نہ جائے، تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ ایک بار ایک جنازے پہ جلوس جا رہا تھا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے اعتراض کیا، یہ اعتراض کیا کہ وہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ انسان نہیں، یہ تھا وہ کردار، یہ تھا وہ عمل جو اسے اسلام 10 سالوں میں اتنے بڑے حصوں میں پھیلا۔ لیکن جو ایک اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت پہ جلسہ کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، کیا اس سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ محسن انسانیت تھے ان کے پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس پیغام کو ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہم سے غفلت رہی، ہم نے اس پیغام کو دنیا میں نہیں پہنچایا۔ اگر ہم دنیا میں پہنچاتے تو مارٹن لوتھر کو، میلکام ایکس کو اس نسل پرستی اور اسلام کے خلاف جنگ نہیں لڑنی پڑتی اور شہید نہیں ہونا پڑتا۔ ہمارے سیاسی جلسوں میں، ہمارے مذہبی جلسوں میں، ہمارے سماجی جلسوں میں اس کا عنوان ابراہم لنکن اور کارل مارکس نہیں ہوتے، ہمارے نبی ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اس پیغام کو دنیا میں پہنچایا ہوتا تو اس ہیومن رائٹ کے خلاف نیلسن منڈیلا کو 27 سال تک اپنی زندگی کی بہترین وقت کو جیل میں نہ گزارنا پڑا۔ اور جس نیلسن منڈیلا نے رہا ہونے کے بعد، ان کا قول ہے نبی کے بارے میں کہ I have always been fascinated by the stories of the Prophet and his commitment for the justice and equality۔ یہ نیلسن منڈیلا کا وہ تھا۔ اور جنگ بدر میں جب حضور کے سامنے جب جنگی قیدی لائے گئے تو ان کا کہ ان کو فدیہ لے کر کے کچھ رہا کر دو، یہ ہیومن رائٹ کی شروعات تھی۔ اور یہی نیلسن منڈیلا نے بظاہر و سنت پہ عمل کیا کہ جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا اور ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرات، میں آخری بار آپ سے کہہ دوں، یہاں کچھ ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، آپ صاحب علم ہیں، صاحب دانش لوگ ہیں، بڑے ہستیاں یہاں پہ اسٹیج پہ بھی فرمائیں۔ یہ وہ مذہب تھا جس میں انسان کی تخلیق کے پہلے علم کا ذکر ہوا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جب محمد صاحب آئے تو کعبہ میں، مکہ میں کل 17 لوگ تقریباً پڑھے لکھے تھے۔ وہ بلکہ یہ بھی کرتے تھے کہ جنگی قیدیوں کے پاس اگر کوئی فدیہ نہیں ہوتا تو کہتے تھے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو پڑھا دیں۔ جب وہ کسی صحابہ کو کسی علاقے یا کسی ملک میں بھیجتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ پہلے وہاں تعلیم کا انتظام کرو، پھر اپنی بات کرو۔ اس مذہب کے ماننے والے، اس نبی کی امت کے لوگ جو عالم اسلام کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے، دنیا میں دوسری آبادی ہے، لیکن اگر اپنی ایجوکیشنل اسٹیٹس، تعلیمی معیار کی بات کریں تو کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا جو لٹریسی کا ایوریج ہے وہ نیشنل لٹریسی سے بھی کم ہے؟ ہم تعداد میں بھلے 15-20% ہوں، لیکن ہائر ایجوکیشن میں ہماری تعداد 5 سے 6%۔ پرائمری ایجوکیشنز میں تقریباً 16% بچے پرائمری میں ڈراپ آؤٹ ہے، اور سینئر تک جاتے ہیں تو تعداد 49% ہو جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر کسی گاڑی کے 4 پہیے میں ایک پہیہ کمزور ہے تو گاڑی رفتار نہیں پکڑ سکتی۔ کسی عمارت کے 4 کھمبوں میں اگر ایک کھمبا کمزور ہے تو عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ہم یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ قرآن میں سورہ زمر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم کس برابری کے درجے کی بات کرتے ہیں؟ کیا نعروں سے، مطالبوں سے، مظاہروں سے، جلوسوں سے آپ برابری کا درجہ پائیں گے؟ برابری کا درجہ صرف علم اور علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہاں ضرور اتنا میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنا وقار، اپنی عزت چاہتے ہیں تو نبی کے اس احکامات کو، اس تعلیم پہ عمل کریں، اور اپنی میں ساری گفتگو کو ان 2 اشعار میں سمیٹ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ جو کھو گئی میری عظمتیں، یہ جو کھو گئی میری عظمتیں میری غفلتوں کا خراج ہے، یہ جو کھو گئی میری عظمتیں میری غفلتوں کا خراج ہے، تو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے، وہی تاج ہے، اور اسی احتیاط سے کام لے جو طبیب روح بتا گئے، اسی احتیاط سے کام لے جو طبیب روح بتا گئے، وہی تیری حیات کا راز ہے، وہی تیرے مرض کا علاج ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔